کیا کمنٹ ہے؟ آپ 1% بھی نہیں ہیں جماعت اسلامی کے، آپ وہابی صرف فتنہ پرست ہیں اور آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا. ہندوستان میں توحید کی دعوت سب سے مضبوط بلند کرنے والی جماعت اہل حدیث الحمدللہ. یہاں جتنی دین کے نام پہ رسومات تھے، رواج تھے، سب کو الحمدللہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کا سعادت اللہ رب العالمین نے اہل حدیث کو عطا فرمائی ہے. آج لاکھوں کی تعداد میں ایسے موحدین جو خود یا ان کے گھر والے کبھی قبر پرستی میں ولی میں مبتلا تھے، الحمدللہ اہل حدیث علماء کی دعوت کے نتیجے میں وہ توحید پر آئے ہیں، انہوں نے قبر پرستی چھوڑی ہے، انہوں نے ولی پرستی چھوڑی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کی دعوت نہیں ہے، یہ فتنہ پرستی ہے. ایک آدمی کو قبر پرستی سے نکال کر کے توحید پر لے کے آنا یہ فتنہ پرستی ہے. ایک آدمی کو بدعتوں سے نکال کے سنت کی اتباع میں لانا یہ فتنہ ہے. اگر یہ فتنہ ہے تو الحمدللہ ہم کو خوشی ہے کہ ہم فتنہ پرور ہیں. اگر آپ ایک آدمی کو شرک اور قبر پرستی سے توحید پر لانے کو فتنہ سمجھتے ہیں تو ہم کو پھر کی ہم فتنہ ہے. یہ جماعت اسلامی والے یہ بات کر رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، مولانا مودودی کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں تو بہت حد تک کہ تو یہ جو قبر پرستی ولی پرستی اس کا رد آپ کو مل جاتا ہے. لیکن آج کے دور کی جماعت اسلامی کی ہے تو وہ حکومت الہیہ کے نام پر، خلافت اسلامیہ کے نام پہ ہر قبر پرست کے ساتھ، بدعتی کے ساتھ کھڑی ملے گی. کسی نہ کسی طور پہ آپ دیکھیں وہ کبھی جو ہے وہ جا کر کے قبروں پہ چادر، مزاروں پہ جا کر کے مانگ رہے ہیں، تو کبھی ہمارے یہاں ممرہ میں عید میلاد کا جلوس نکلتا ہے، وہاں پر آ کر کے وہ بلڈ ڈونیشن کوئی کر پاتے تو بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگاتے ہیں. تو کسی نہ کسی طور پہ بدعت کی تائید کا کوئی نہ کوئی راستہ یہ تلاش کیے رہتے ہیں. تو یہ خود اہل بدعت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کبھی یہ توحید کی دعوت لے کر کے کھڑے نہیں ہوتے. یہ توحید کی دعوت کو فرقہ پرستی کہتے ہیں. بھئی توحید کی دعوت دینے کے لیے تو انبیاء دنیا کے اندر آئے، تو توحید کی دعوت کیسے فرقہ پرستی ہو سکتی ہے؟ کیا توحید کی دعوت دینا اگر فرقہ پرستی تو پھر تو آپ کو کہنا پڑے گا انبیاء بھی نعوذ باللہ فرقہ پرست ہے. حضرت نوح علیہ السلام کس چیز کی دعوت لے کر کے آئے تھے؟ ان کی قوم کے لوگ اولیاء پرستی میں مبتلا تھے. جن لوگوں کی پوجا کرتے تھے ان کی قوم کے لوگ، جن کو دعائیں مانگے کرتے تھے، جن سے فریادیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بنتے تھے. صحیح بخاری کی بہت تفصیلی روایت موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام شرک کے خلاف کھڑے ہوئے. تو توحید کی دعوت دینا کیسے فرقہ پرستی ہو گیا؟ توحید کی دعوت دینا کیسے فتنہ ہو گیا؟ توحید کی دعوت کو فتنہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو شرک سے محبت ہے. جس کی دعوت شرک ہوگی اس کو توحید سے مسئلہ ہوگا. الحمدللہ توحید کی دعوت اہل حدیث کا امتیاز ہے. بلکہ توحید لفظ سنا جاتا ہے، آپ دیکھیں کون سی جماعت ہے جو توحید کو اپنی دعوت کا عنوان بناتی ہے؟ صرف اہل حدیث توحید کو اپنی دعوت کا عنوان بناتے ہیں. الحمدللہ ان کا مرکزی موضوع توحید ہے، ان کا سب سے بڑا ٹاپک توحید ہے. یہ جھوٹ بولا جاتا ہے اہل حدیثوں پر کہ اہل حدیث جو ہے وہ فروعی مسائل پر اس لیے گفتگو کرتے ہیں. اہل حدیث تو الحمدللہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اتباع سنت کی دعوت دیتے ہیں، بدعتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں. الحمدللہ اب اللہ اس کے رسول کی دعوت آپ کو اگر فتنہ لگتی ہے تو آپ کو اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے. بالکل صحیح شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت بہترین. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر والسلام علیکم. بہترین جواب دیا شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ نے.